سے ہے اس پر جو ہے وہ لیکچر دیا جائے گا، اور پولیس کی طرف سے جتنی بھی تفتیش کی جاتی ہے اس کے حوالے سے ہم آگاہ کریں گے۔ یہ پروگرام ہمارا شروع کیا جا رہا ہے ان طالب علموں کے لیے جو قانون سے واقف رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو معاشرتی امور میں دلچسپی رکھتے ہیں، جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ پولیس تفتیش کس طریقے سے کرتی ہے، روز نامچے کے اندر کس طرح ایف آئی آر کا اندراج ہوتا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی لاش گم ہو جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں، پولیس قتل جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ تفتیش کے حوالے سے کچھ میں بھی وقتاً فوقتاً جو ہے آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ اس کے علاوہ ہم قانونی ماہرین کو بھی لائیں گے تاکہ وہ آپ کو قانون سے آگاہ کر سکے، کیونکہ تفتیش جو ہے وہ ایک اہم جزو ہے۔ تفتیش کا مطلب ہوتا ہے تحقیقات کرنا۔ تحقیقات جب کی جاتی ہے، چاہے وہ کسی بھی چیز کی ہو، تو اس پہ تمام چیزوں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے وہ پولیس کی تفتیش ہے، کہ پولیس اگر کوئی قتل ہو جائے تو اس کی تفتیش کس طرح کرتی ہے۔ آج جب بھی کوئی آدمی اخبار اپنا صبح کے ٹائم دیکھتا ہے اور اس میں ایک کالم چھپا ہوتا ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے قانون اور جرم، تو اس میں سب سے پہلے جو بڑی خبر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے قتل کی، اور قتل کی جب خبریں لگی ہوتی ہیں تو سب سے پہلے اس پر جو ہے وہ نظر جم جاتی ہے، اور پھر لوگ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو قتل کی واردات ہوئی ہے وہ کہاں ہوئی ہے اور اس کو کس نے قتل کیا ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں صرف اخبارات تک ہی محدود رہتی ہیں، لیکن لوگوں کو یہ علم نہیں ہوتا کہ آگے تفتیش کس طرح کی گئی ہے، اور پھر بعد میں ایک ہفتے کے بعد سامنے جو ہے وہ خبر آتی ہے کہ جی ملزم بری ہو گیا، یا ملزم جو ہے ان کا چلان عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ ہم آج آپ کو یہ بتائیں گے جب پولیس تفتیش کرتی ہے وہ کس طرح اپنی تفتیش کو کرتی ہے، کس طریقے سے لوگ جو ہے وہ ایف آئی آر درج کراتے ہیں، روز نامچے میں کس طریقے سے جو ہے وہ ایف آئی آر کا اندراج ہوتا ہے، کتنے گواہ وہاں پر ہوتے ہیں۔ تفتیش جو ہے قتل کی، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب کوئی آدمی قتل ہو جاتا ہے تو اس میں اگر تو وہاں پر موقع کے اوپر وہ شخص وہاں اگر قتل ہوا ہے اس کے کوئی لوگ موجود ہیں، گواہ موجود ہیں جنہوں نے فائرنگ کی ہے، تو اس کو تو ہم کہیں گے کہ قتل۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک قتل ہوتا ہے، قتل کے بعد گمنام جسے کہتے ہیں پولیس گمنام قتل، اس کا مطلب ہے کہ ایک آدمی قتل ہو گیا، سڑک کے اوپر فائرنگ کر کے اس کو ہلاک کر دے گا، لیکن اس کا پتہ کوئی نہیں ہے کہ کس نے مارا، اس کو ہم کہتے ہیں گمنام قتل۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو اپنا قتل ہو یا کسی بھی جگہ پہ اس کی لاش کہیں نالے میں سے ملتی ہے تو پھر وہاں سے اس کو کہتے ہیں گمنام قتل ہو گیا ہے، پولیس طور پر قتل کر دیا گیا۔ اب یہاں پر پولیس کی تفتیش کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ جو تفتیشی افسران ہیں، ہمارے جو تفتیشی افسران ہیں، وہ بعض وقت تفتیش کرتے وقت اپنی تفتیش کو صحیح طریقے سے نہیں کرتے، اور جس کا فائدہ جو ہے وہ ملزم کو پہنچتا ہے، کیونکہ تفتیش صحیح ہوگی تو آپ اپنا چلان جو ہے وہ عدالت میں دیں گے، عدالت میں جب چلان جائے گا تو عدالت میں جب گواہ صحیح آئیں گے، تفتیش صحیح ہوگی تو پھر ملزم کو کیفِ قضا تک پہنچایا جا سکتا ہے۔ لیکن ہمارے یہاں جو تفتیشی افسران ہیں وہ صحیح طریقے سے تفتیش جو ہے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے مختلف خامیاں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں۔ سیشن کورٹ میں جب یہ پولیس افسران اپنا چلان مکمل کرتے ہیں، چلان مکمل کر کے جب سیشن کورٹ میں بھیجتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر جو عدالت میں پیش ہوتا ہے، پولیس کی طرف سے، سرکار کی طرف سے پیش ہوتا ہے، وہ اس چلان کے اوپر اپنے دلائل دیتا ہے، اپنے گواہ پیش کرتا ہے، پھر عدالت کو آگاہی حاصل ہوتی ہے کہ آیا یہ قتل جو ہے وہ کہاں ہوا، کس طرح ہوا، کس نے مارا، یہ چیزیں جو ہے وہ سامنے آتی ہیں۔ اب یہ سارا کام جو ہے وہ تفتیشی افسر کے اوپر ہی جاتا ہے، اور تفتیشی افسر ہی اس پر جو ہے وہ کارروائی جو ہے کا آغاز اپنا جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تفتیشی افسر جو ہے جب واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کا فرض بنتا ہے کہ وہ موقع پر جائے، وہاں جانے کے بعد جہاں خون پڑا ہوا ہے وہ
اور اس کی لاش کا نقشہ بنائے، خون جو ہے مٹی ہے وہ اس اپنے قبضے میں لے، اس کے بعد پھر وہ اس کو فرانسک لیبارٹری میں ٹیسٹ کے لیے جو ہے وہ بھجوا دیتا ہے، اور لاش جو ہے وہ پوسٹ مارٹم کے لیے چلی جاتی ہے، نقشہ بنتا ہے۔ اس کے بعد تفتیشی افسر کا کام یہاں پر ختم نہیں ہوتا۔ تفتیشی افسر جو ہے وہ باقاعدہ لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوانے سے پہلے ایک ڈاکٹ جو ہے وہ نقشہ ترتیب دیتا ہے، جس میں یہ لکھتا ہے کہ یہ آدمی فلاں جگہ پہ قتل ہوا اور اس کو ہم نے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجنا ہے، تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ اس کے جسم کے اوپر کتنی گولیاں لگیں، کتنے جو ہے وہ فائر اس کے لگے۔ یہ چیز ابتدائی مراحل کے اندر سے گزرتی ہے۔ اس کے بعد تفتیشی افسر جو ہے جب وہ یہاں تھانے سے نکلتا ہے تو اپنے ساتھ کاپی پینسل لے کر موقع پر جاتا ہے، وہاں پہ اگر کوئی گواہ اس کے ہوں تو اس کے گواہوں کے بیانات قلم بند کیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو مدعی ہوتا ہے، جس کا آدمی مر گیا ہوتا ہے یا جس کو قتل کر دیا جاتا ہے، وہ شخص جب اپنے ساتھ گواہ لے کے آتا ہے تو ایف آئی آر میں ایک روزنامچہ ہوتا ہے، جس میں ابتدائی ایف آئی آر کا مطلب ہوتا ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ۔ اس میں ابتدائی طور پر جو ہے وہ وہاں اس کا اندراج کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد اگر تفتیشی جو مدعی ہے اگر وہاں گواہ لے کر اپنا آئے گا تو اس کے جو گواہ ہیں اس کے نام بھی روزنامچے میں لکھے جائیں گے، اور یہ بھی بتایا جائے گا کہ فائرنگ سے مرا ہے یا اس کو کسی تیز آلے سے قتل کیا گیا ہے، یا اس کو یہ بتایا جائے گا کہ وہ کیسے ملزمان وہاں پر پہنچے، ملزمان کس طرح بھاگے، جب موقع پر جب جو مقتول کھڑا تھا وہ کیسے وہاں پر کھڑا تھا۔ یہ چیزیں تمام اس نے لکھنی ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک ترتیب دے کے ساری تفتیش گواہوں کے بیانات کے بعد اپنا چلان ایک مرتب کرتا ہے۔ اس چلان کو ڈسٹرکٹ پبلک پراسیکیوٹر کے پاس بھجوایا جاتا ہے اسکروٹنی کے لیے، وہ اس کو چیک کرتے ہیں، کوئی خامی ہوتی ہے تو اس کو دور کروایا جاتا ہے۔ اس کے بعد چلان جو ہے وہ سیشن کورٹ میں پیش کر دی جاتا ہے۔ قتل کے چلان جو ہے وہ عموماً سیشن کورٹ کے اندر ہی پیش ہوتے ہیں، کیونکہ سیشن کورٹ میں جو ایڈیشنل سیشن جج ہیں ان کو باقاعدہ جو ہے اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ اگر جرم ثابت ہو تو وہ کسی کو سزائے موت بھی دے سکتا ہے، اس کو اسے بری بھی کر سکتا ہے، اسے کیا نام ہے کوئی سزا دے، جرمانے دے۔ وہ جرمانے بھی مختلف مسائل طریقے سے جو ہے وہ کے دلائل سننے کے بعد دی جاتے ہیں۔ آج کا ٹاپک تو ہمارا یہ تھا۔ اس کے بعد نیکسٹ ٹاپک کے لیے آپ سے دوبارہ رابطہ کیا جائے گا۔ آپ دیکھتے رہیے گا اور ہمارا چینل جو ہے وہ بھی سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ جو نئی ویڈیو ہوگی وہ آپ تک پہنچتی رہے گی۔